حضور اقدس یہ جس طرح مثال دے رہا ہوں ایک میں چھوٹی سی، کہ جیسے دارا شکوہ میں سفینہ اولیاء میں لکھا ہے کہ مسجد جب یہاں پہ حضرت نے آ کے بنائی تو علماء اکرام نے اس پہ اعتراض کیا کہ اس مسجد کا جو قبلہ ہے وہ سیدھا نہیں ہے یا اس رخ نہیں ہے، یہ مشرق کی طرف زیادہ ہے۔ لاہور کے اندر جو قبلہ ہے یہ ویسٹ ٹو ساؤتھ اگر جائیں تو ساؤتھ سے ویسٹ اگر جائیں تو یہ 12.5 ڈگری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہے، تو پھر انہوں نے وہاں پہ نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد جب علماء کرام نے سامنے کی طرف دیکھا تو ان کو ساروں کو خانہ کعبہ جو ہے وہ نظر آیا۔ اب وہ روحانی طور پہ نظر آیا، فزیکلی نظر آیا، اللہ عالم، لیکن دارا شکوہ نے یہ لکھا ہے کہ قبلے کی درستگی جو تھی وہ علی حجویری نے ٹھیک فرمائی تھی۔ یہ جب ہم واقعات پڑھتے ہیں تو ہم اکثر ان واقعات میں زیادہ لطف اندوز ہو جاتے ہیں، اور جو اصل تعلیمات ہیں جس پہ کہ آپ کی بے انتہا کتابیں ہیں، کشف المحجوب تو ایک مشہور کتاب ہے، ان کے اوپر ہمارا رجحان کیوں نہیں زیادہ رہتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کہ آپ نے ایسا کلام مجھے سنا دیا۔ کیا خوبصورت کلام تھا۔ اور میں بھی یہ جب پڑھ رہے تھے تو سوچ رہا تھا کہ اگر حضور ظاہری طور پہ موجود ہوتے تو جس نام سے حضور کو پکارا جانا سب سے زیادہ عزیز ہوتا وہ اللہ نے تو رسول اللہ کہا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن حضور کو جو نام عزیز ہوتا وہ ہوتا حضور شاید خود فرماتے کہ مجھے حسنین کے نانا کہہ کے سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا آپ نے رنگ باندھا۔ دیکھیے اس طرح کے بہت سارے واقعات اور ہیں کتب میں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ ایک بارات جا رہی تھی تو انہوں نے احمد پور سیال علاقے میں جانا تھا، آپ جنگ میں رہتے تھے ہمارے علاقے میں، احمد پور سیال جانا تھا، انہوں نے 2 گلیاں پھرائیں اور سامنے گنبد خضرا لا کے کھڑا کر دی۔ وہ کہتے ہیں میں تو اسی احمد پور کو جانتا ہوں اور کسی احمد پور کو نہیں جانتا۔ انہوں نے کہا بابا جی ہمیں کہاں لے کر آ گئے، ہم تو بارات لے کر احمد پور سیال میں جانے والے تھے۔ تو دیکھیے 2 چیز، یہ جو بات ہیں یہ کرامات کے ذیل میں آتے، اور کرامات نفس کرامت کا انکار نہیں ہے، لیکن ہر دور کا یہ بڑا اہم نقطہ ہے، ہر دور کی ایک علمی اپروچ ہوتی ہے۔ پہلے 1 صدی کے بعد وہ اپروچ بدلتی تھی، اب انٹرنیشنل جو ریسرچز بتاتی ہیں کہ اب ہر 10 سے 12 سال کے بعد وہ انٹرنیشنل اپروچ بدل رہی ہے۔ اس وقت جو لیڈنگ اپروچ ہے وہ ریزننگ کی اپروچ ہے، تعقل کی اپروچ ہے۔ تو اہل دانش کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان ذخائر میں سے وہ چیزیں نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کرے جو آج کی علمی اپروچ کے مطابقت رکھتی ہیں۔ کیا بات ہے، بڑی اچھی بات۔ اور اگر مطابقت نہیں رکھتی تو آپ مذاق وہ لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی نا، ڈائجسٹ نہیں ہوگی۔ اچھا اب اگلی بات اس کے اندر، ہر صوفی، یہ صوفیاء کرام جو تھے، یہ بھی بڑی اہم اصولی بات، صوفیاء کرام جو تھے یہ سب خالص دل والے، اخلاص، ان کا اصل جو میوہ تھا نا وہ اخلاص تھا۔ ہر صوفی اچھا لکھاری نہیں تھا۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ان واردات، آپ کو ایک واردات آئے، آپ اس کو کاغذ پہ لکھیں، کیا کما حق کو ہو اس واردات کا حق کو لفظ ادا کرتے ہیں؟ بالکل، یہ وہ واردات تھیں۔ اب وہ اچھے لکھاری بھی نہیں تھے سارے، کئی تھے کئی نہیں تھے، واردات لکھی، اس اخلاص پہ نہیں جاتے، ان الفاظ پر گرفت کرتے ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا اور اس نے یہ کہہ دیا۔ لا حول ولا قوت، کتنی ناانصافی ہے علم کی دنیا میں کہ آپ واردات کو نقل کرنے پر علمی جرح کر رہے ہیں اور جرح بھی الفاظ کی کر رہے ہیں، جبکہ وہ ایک سینہ بسیلہ چیز تھی۔ تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان صوفیاء کرام نے اپنی پوری کی پوری تعلیمات، اور ان کی تعلیمات نے دین کو زندہ کیا، مولویوں کی تعلیمات نے معذرت سے دین کو زندہ نہیں کیا، کتابوں کو بہرحال زندہ رکھا۔ ایک اور بات جو آپ نے راغب بھائی سے پوچھی تھی وہ بڑی اہم ہے، میں ذرا نا نوجوانوں کے اشکالات ظاہر کرنا چاہ رہا ہوں۔ داتا گنج بخش پہ اعتراض، داتا تو اللہ، میں پہلے ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل کر لوں، اگر مجھے پورا کرنے دیں۔ اب دیکھیں اس تخلیق کائنات اور نظم کائنات پہ غور کریں۔ اللہ کی 99 صفات تو قرآن اور حدیث میں بیان ہے۔ اللہ ہادی ہے، میرے پاس آ کے اللہ نے ہدایت نہیں دی، اللہ نے ہادی ہے، اللہ ہی ہادی ہے، اور وہ کہتا ہے میرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، لیکن مجھے ہدایت محمد رسول اللہ نے دی ہے۔ اللہ رزاق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا، لیکن میں تو تنخواہ ادھر سے وڈرا کراتا ہوں۔ اللہ نے اپنی ہر صفت کے اظہار کے لیے ایک نظم قائم کر دیا، نظام قائم کیا، تو لہٰذا گنج اللہ کا ہے، بانٹ ادھر سے جائے۔ کیا بات